بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ شروع کرتے ہیں۔ دیگر واقعات۔ عدل کی حکمرانی صرف خلافت راشدہ تک ہی محدود نہ رہی بلکہ اس کے بعد بھی اسلامی تاریخ میں اس کی چمک پائی جاتی ہے۔ خلافت عباسی کے دور کا ایک واقعہ بطور مثال ملاحظہ ہو۔ قاضی شریح کی عدالت ہے۔ ایک غریب مظلوم عورت اپنی فریاد لے کر حاضر ہوتی ہے۔ عرض کرتی ہے، میری داد رسی فرمائیے، مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ قاضی نے فوراً توجہ فرمائی، پوچھا کس نے ظلم کیا ہے؟ پتہ چلا ظالم کوئی معمولی حیثیت کا شخص نہیں، امیر المومنین کا چچا زاد بھائی موسیٰ بن عیسیٰ ہے۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ عرض گزار ہوئی، فرات کے کنارے میرے باپ کا ایک کھجور کا باغ تھا جو اس کے مرنے کے بعد مجھے اور میرے بھائیوں کو ورثے میں ملا تھا۔ شہزادہ موسیٰ نے میرے بھائیوں سے ان کا حصہ خرید لیا۔ مجھ سے بھی میرا حصہ خریدنا چاہا لیکن میں نے منع کر دیا۔ میرے انکار پر وہ سیکھپا ہو گیا، اس نے میرے باغ پر قبضہ کر لیا اور اس کی دیوار کو گرا کر ایسا کر دیا کہ میں اپنا حصہ پہچان بھی نہیں سکتی۔ قاضی شریح نے فوراً شہزادے کو حاضری کا حکم جاری کیا۔ جو ہی یہ حکم موسیٰ کو ملا وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ پولیس افسر کو بلایا اور حکم دیا، ابھی قاضی شریح کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم نے اچھا نہیں کیا کہ عام عورت کی شکایت سن کر میرے خلاف وارنٹ جاری کر دیا۔ پولیس افسر نے عدالت میں حاضر ہو کر شہزادے کا پیغام سنایا۔ قاضی نے پولیس افسر اور اس کے ساتھی سپاہیوں کو جیل میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ تعمیل حکم کی گئی۔ شہزادے کو اطلاع ملی۔ وہ خود جیل پہنچا اور اس نے پولیس افسر اس کے ساتھیوں کو رہا کرا دیا۔ قاضی شریح کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ قاضی شریح نے حکم دیا کہ ہمارے سفر بغداد کا انتظام کیا جائے تاکہ ہم خود خلیفہ کو اس واقعے سے آگاہ کریں، کیونکہ ہم نے خلیفہ سے اس منصب کی درخواست نہیں کی تھی بلکہ خلیفہ نے ہمیں یہ منصب دیا تھا، اور اسی وقت ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ منصب اس شرط کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ ہمارے احکام کی تعمیل ہوگی اور خلیفہ خود ہمارے عزت و وقار کا ضامن ہوگا۔ جب شہزادہ موسیٰ کو قاضی کے بغداد روانگی کا علم ہوا تو اسے معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ وہ قاضی کے دربار میں حاضر ہوا، معافی کا طلبگار ہوا۔ قاضی نے کہا، جب تک تم میرے حکم کی تعمیل نہیں کرو گے میں بغداد جانے سے نہیں رک سکتا۔ شہزادے نے عدالت میں حاضری کا وعدہ کیا۔ وقت مقررہ پر عدالت لگی۔ مظلوم عورت کو طلب کیا گیا۔ اس نے شہزادے کی موجودگی میں بلا خوف و خطر اپنی شکایت پیش کی۔ شہزادے نے اعتراف جرم کیا۔ عدالت کا فیصلہ صادر ہوا کہ شہزادہ عورت کا باغ واپس کرے اور جو دیوار گرائی ہے اسے بنوایا جائے۔ مجرم نے سر تسلیم خم کیا۔ عورت خوش ہو کر قاضی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس چلی گئی۔ اب قاضی نے کرسی عدالت سے اتر کر کہا، السلام علیکم ایھا الامیر۔ شہزادے کو اچانک اس تبدیلی پر حیرت ہوئی۔ قاضی نے کہا، میں آپ کا بحیثیت امیر پورا احترام کرتا ہوں، لیکن مظلوم کی داد رسی اور اس کے ساتھ انصاف کرنا اللہ کے حکم کے مطابق میری ذمہ داری ہے۔ اس وقت آپ اور ایک عام عورت میرے لیے برابر ہیں۔ اب اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، عدل کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب میری ذمہ داری آپ کا احترام ہے جسے میں پورا کر رہا ہوں، لہٰذا خیرت کی کوئی بات نہیں۔ سلطان محمود غزنوی اپنے امراء و رفقا کے ساتھ اپنے دیوان میں جلوہ افروز ہیں۔ امور سلطنت پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک عام غریب شخص واویلا کرتا دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ سلطان اس کا حال دریافت فرماتے ہیں۔ وہ شکایت پیش کرتا ہے کہ ایک ترکی سپاہی نے اس کو جبراً گھر سے نکال دیا اور اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا۔ محمود نے اس کی شکایت سن کر کہا، اب تو صبر سے کام لو، یہ رونا دھونا چھوڑو، گھر جاؤ۔ جب وہ سپاہی دوبارہ ایسا کرے تو مجھے اطلاع دینا، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا اور صورتحال دیکھوں گا۔ سپاہی واپس چلا گیا اور 3 دن بعد اسی طرح روتا چلاتا دوبارہ حاضر ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور نہایت تیزی سے سپاہی کے گھر کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ گھر کے قریب پہنچ کر گھر کا محاصرہ کرنے اور بتیاں بجھا دینے کا حکم دیا اور سپاہیوں کو ہدایت کی کہ جو ہی مجرم باہر آئے اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجرم باہر آیا، ہدایت کے مطابق قتل کر دیا گیا۔
سلطان نے سجدہ شکر ادا کیا اور صاحب خانہ سے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ اس غریب نے خشک روٹی کے چند ٹکڑے اور پانی پیش کیا۔ سلطان نے کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کسی نے جرأت کی اور آگے بڑھ کر پوچھا، اے بادشاہ، یہ سب کیا ہے کہ آپ نے اس طرح مجرم پر حملہ کیا؟ پھر کھانا طلب فرمایا۔ سلطان نے کہا، مجھے کچھ ایسا خیال ہوا کہ کہیں یہ مجرم میرا کوئی بیٹا نہ ہو، لہذا میں نے بتیاں بجھا دینے کا حکم دیا تاکہ اسے دیکھ کر میرے عدل میں خلل یا تاخیر واقع نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا انصاف نابینا اور بے رحم ہو، مظلوم کے لیے سہارا ہو اور ظالم کے لیے اللہ کا عذاب اور سزا۔ اور میں نے کھانا اس لیے طلب کیا کہ جب سے اس شخص نے مجھے اپنی دکھ بھری داستان سنائی، میں نے کچھ نہ کھایا تھا۔ جو ہی میری ذمہ داری پوری ہوئی تو مجھے سخت بھوک لگی اور میں کھانا مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ماضی قریب کی تاریخ ہند کا ایک اور واقعہ ملاحظہ ہو۔ سلطان مراد نے مملکت خجند سے ایک ماہر تعمیر کی خدمات حاصل کیں تاکہ وہ ایک نہایت حسین و جمیل مسجد تعمیر کرے۔ تعمیری کام کا آغاز ہوا۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو سلطان بذات خود اس کے افتتاح کے لیے آیا۔ اس نے عمارت کو بغور دیکھا، اسے یہ عمارت پسند نہ آئی۔ معمار سے باس پرس ہوئی اور انجام کار بطور سزا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یہ بیچارہ اسی حال میں روتا چلاتا، خون میں لت پت عدالت میں پہنچا اور قاضی سے انصاف کا طلبگار ہوتے ہوئے بولا، اے قاضی، تو اللہ کے حکم کے نفاذ کا ذمہ دار ہے۔ آئین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت تیرا منصبی فرض ہے۔ دیکھ میرے ساتھ کیسا ظلم ہوا ہے۔ میں تیرے بادشاہ کا غلام تو نہیں جو میرے ساتھ ایسا کیا گیا۔ اللہ کے قرآن کے مطابق میرا فیصلہ کر دو۔ قاضی نے معمار کی حالت زار دیکھی، فوراً بادشاہ کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا اور اسے عدالت میں حاضر ہو کر جواب دہی کا حکم دیا۔ بادشاہ یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا اور ایک مجرم کی طرح عدالت میں حاضر ہوا۔ عدالت عالیہ میں اس وقت ایک عجیب منظر ہے۔ ایک طرف ہاتھ کٹا معمار مدعی کھڑا ہے تو اس کے مقابلے میں صاحب شوکت، مالک سلطنت، بادشاہ مدعا علیہ اور مجرم کی حیثیت میں موجود ہے۔ قاضی کے سوال کرنے پر بادشاہ اپنے جرم کا اعتراف بھی کر رہا ہے اور ندامت و شرمندگی کا اظہار بھی۔ قاضی بلا خوف و خطر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ صادر فرماتا ہے کہ تمہیں قصاص ادا کرنا ہوگا، یعنی تمہارا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ عدالت کی نظر میں غلام اور آزاد برابر ہیں، دونوں کے لیے اللہ کا ایک ہی حکم ہے۔ معمار کے بازو سے بہنے والا خون اتنا ہی سرخ ہے جتنا بادشاہ کا خون سرخ ہے۔ بادشاہ حکم الہی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، آستین سے ہاتھ نکال کر کھڑا ہے کہ کاٹ دیا جائے۔ معمار سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا۔ وہ خود ہی قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، ان اللہ یا آمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ پس اے قاضی، مجھے تمہاری عدالت سے عدل و انصاف مل گیا۔ میں اللہ کی رضا کے لیے احسان پر عمل کرتا اور بادشاہ کو معاف کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب اسرار الرموز میں بیان کیا۔ بطور نتیجہ انہوں نے 2 شعر لکھے، وہ ملاحظہ ہوں۔ یافت مورے بر سلیمان ظفر، ستود آئین پیغمبر نگا۔ پیغمبری آئین کی ستود و ہیبت کا اندازہ کرو کہ ایک چیونٹی نے سلیمان پر کامیابی حاصل کر لی۔ پیش قراں بندہ و مولا یکے است، بوریا و مسند دیبا یکے است۔ حکم قرآن کے سامنے غلام و آقا ایک ہیں، بوریا نشیں و تخت نشیں ایک ہیں۔ اے ایمان والو، ہر حال میں عدل کرو کہ یہ مظلوم کا سہارا اور ظالم کے لیے عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی سے افراد کے درمیان میل و محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور ایک منظم و باوقار قوم نمودار ہوتی ہے۔ اسی سے معاشرے میں احساس تحفظ پیدا ہوتا اور سکون و طمانینت کے شب و روز میسر آتے ہیں۔ اسی سے معاشی خوشحالی اور سیاسی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اسی سے ملک مستحکم ہوتا ہے۔ اسی سے دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود وابستہ ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے ہمارے احکام کی تعمیل کی اور ہمارے رسول کے عطا کردہ آئین کو اپنایا تو تم سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہاری مغفرت بھی کر دیں گے اور تمہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے، جب کہ ہم نے باغیوں کو جہنم میں ڈال دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہم اجلنا من المسلمین الصالحین وادخلنا جنہ مع عبادک المتقین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا
محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مقالہ 33 سورہ المائدہ 11 اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے کہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو، ابتدائی اسلام کے اس دور کو یاد کرو جب ہمارے رسول اور ان کے خلاف کفار کی سازشیں اپنے شباب پر تھیں۔ وہ کسی نہ کسی طرح دین حق کو مٹا دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت جل مجدہ اس دین کی حفاظت و بقا کا فیصلہ فرما چکا تھا۔ سورہ توبہ 32، 33، 33۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، اور انکار فرماتا ہے اللہ مگر یہ کہ کمال تک پہنچا دے اللہ اپنے نور کو، اگرچہ ناپسند کریں اس کو کافر۔ وہی قادر مطلق ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر، اگرچہ یہ غلبہ مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ کفار نے بارہا اس نور کو بجھانے اور مٹانے کی کوششیں کی، مگر ہمیشہ وہ ناکام و نامراد ہی رہے۔ مکی دور میں حضور علیہ السلام اور صحابہ پر کیا کیا ظلم نہ ڈھائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں پھندا ڈال کر ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ حالت سجدہ ان کے سر مبارک پر پوری اوجڑی کا بار ڈال دیا گیا، ان پر پتھر برسا کر متعدد بار انہیں زخمی کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مار مار کر بے ہوش کر دیا گیا۔ حضرت خباب بن الارت کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، یہاں تک کہ ان کی چربی سے کوئلے بجھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر مظالم کی داستان عام ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو نہایت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو چیر دیا گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا جاتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو ساری ساری رات مارا جاتا تھا۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو ان کا سارا مال و اسباب چھین لیا گیا۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر گرم جلتی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ پر اتنی مار پڑی کہ ان کی ہڈیاں تک دہکنے لگی تھیں۔ حضرت لبینہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر اپنے مسلمان ہونے سے قبل اتنا مارتے تھے کہ خود تھک جاتے تھے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کے دماغ پر ایسی ضربیں لگائی گئیں کہ وہ آنکھوں سے محروم ہو گئیں۔ حضرت مہدیہ، حضرت ام اویس بھی ایسے ہی مظالم کا شکار ہوتی رہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جس دن اپنے اسلام کا اعلان کیا تو انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، انہیں سوائے آب زمزم کے کچھ کھانے پینے کو بھی میسر نہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے جکڑ کر خوب پیٹا گیا۔ حضرت زبیر بن العوام کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیا جاتا جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ غرض یہ کہ مکی دور کا کوئی دن کوئی رات اہل ایمان کے لیے سکون و اطمینان کا نہ تھا۔ بلاخر ان مظلوموں کو پہلے خبشہ اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی۔ مکہ چھوڑ دینے کے بعد بھی کفار اپنی سازشوں سے باز نہ آئے، بار بار مدینہ پر حملہ آور ہوتے رہے اور ہر بار منہ کی کھاتے رہے۔ مدنی دور میں حضور علیہ السلام اور اہل ایمان کو یہودیوں اور منافقوں کی سازشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ حضور علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے آپ پر پتھر لڑکا کر آپ کی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ یہودی اور منافقین متحد ہو کر مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا کرنے اور انہیں آپس میں لڑانے کی کوششیں کرتے رہے۔ بعض غزوات کے موقع پر منافقین نے دھوکہ دے کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پس اے ایمان والو، تم پر یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اس نے تمہارے نبی اور تمہارے اسلاف کو دشمنوں کی ہر سازش سے محفوظ رکھا، اور بالآخر اپنے فیصلے کے مطابق اس نے اس دین کو ادیان عالم پر غالب کر دکھایا۔ اسلام کا یہ سایہ دار درخت جس کے سائے میں آج تم پناہ گزین ہو، جس سے تمہاری عزت و آبرو وابستہ ہے، آسانی سے پروان نہیں چڑھا ہے، بلکہ ہر دور میں تمہارے اسلاف اس کو اپنے خون سے سیراب کرتے رہے ہیں۔ بس تم اس کی قدر بھی کرو اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا احساس بھی بیدار رکھو۔ اس دین کے دشمن اگر ماضی میں تھے تو آج بھی کم نہیں، بلکہ آج کا دشمن زیادہ طاقتور ہے، زیادہ مکار ہے،
تم اپنی تاریخ کو فراموش نہ کرو، اسلاف کی طرح اس نور کو ہر طوفان سے بچانے کی صحیح سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہ ہونا۔ یہی سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کر کے تم آگے بڑھتے رہو، کہ اللہ پر بھروسہ توکل ہی مومن کی شان ہے۔ اسی سے مومن کی ہمت افزائی ہوتی ہے، اسی سے مومن میں جرت پیدا ہوتی ہے، یہی مومن کی عزت و عظمت کا ذریعہ ہے، اسی سے اہل ایمان باروب و باوقار ہوتے ہیں۔ یہ توکل ہی ہے جو مومن کو استقلال و استقامت کا پہاڑ بنا دیتا ہے۔ یہ تو کل نصرت الہی کا وسیلہ ہے، یہ توکل نصرت الہی کا وسیلہ ہے۔ سورہ عمران 16 اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ توکل کی اہمیت۔ توکل کے معنی ٹیک لگانا، سہارا لینا ہے۔ ہر معذور جس کا محتاج ہے، ہر کمزور کو جس کی ضرورت ہے۔ بچہ والدین اور بڑوں کے سہارے کے بغیر پروان نہیں چڑھتا، بوڑھا لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتا، اولاد کے سہارے کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، کوئی انسان دوسرے انسان کے سہارے کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ بس سہارا ہر کسی کی ضرورت ہے، لیکن یہ تمہارے مادی وسائل جن کے سہارے ہم زندگی بسر کرتے ہیں عارضی ہیں، فانی ہیں، نہایت کمزور ہیں۔ حقیقی سہارا، قوی سہارا، ساتھ نہ چھوڑنے والا سہارا اس کا ہے جو سب سہاروں کا سہارا ہے، جو سب سے قوی ہے، جو کسی سہارے کا محتاج نہیں، جس کے سہارے کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، جس کے سہارے پر ہی ساری کائنات کے نظام کا دار و مدار ہے۔ انسان کے سہارے سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اسی کا سہارا دیتا ہے، اور جو اس کا سہارا لے لیتا ہے اسے پھر کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی، بس اسی کا سہارا کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ طلاق 3 اور جو خوش نصیب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ مقرر کر رکھا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ جو اپنی کشتی دریا میں چھوڑ کر اللہ کے سپرد کر دے، اللہ اس کا محافظ ہو جائے گا، اپنے فضل و کرم سے اسے کنارے لگانے کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن اللہ کے لیے چپو ہلاتے رہنا ضروری ہے کہ حرکت و عمل کے بعد انجام اللہ کے سپرد کر دینے کا نام توکل ہے۔ اسباب سے قطع نظر کر لینا، جد و جہد، محنت و مشقت سے بیداری، بے عملی کا نام توکل نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں پرندوں کی طرح روزی دی جائے گی، صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اونٹنی پر سوار ہو کر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنی اونٹنی یہیں چھوڑے دیتا ہوں اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو باندھ دو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ توکل کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، توکل ہوا و حرص کو توڑ دیتا ہے، لیکن ظاہری کوشش تو وہ کسب ہے، اور کسب سنت ہے۔ یہ قلبی توکل کو مانے نہیں، جبکہ بندہ اپنے دل میں یہ یقین کرے کہ بلا شبہ تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پس توکل کا مقام قلب ہے، اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا ہی توکل ہے۔ جس نے کسب کا انکار کیا گویا اس نے سنت کا انکار کیا، اور جس نے توکل کا انکار کیا، پس توکل کا مقام قلب ہے، اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا ہی توکل ہے۔ جس نے کسب کا انکار کیا گویا اس نے سنت کا انکار کیا، اس نے گویا ایمان کا انکار کیا۔ پس جب کوئی چیز اسباب سے مشکل ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا تعلق تقدیر الہی سے ہے، اور کوئی کام سہل ہو جائے تب بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے۔ لہٰذا تمام اعضاء اور ظاہری قوہ کو مادی وسائل و اسباب کے حصول میں کوشاں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اور باطن کو اللہ کے وعدے سے مطمئن رکھنا اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر توکل میکنی درکار کن، کشت کن پس تکیہ بر جبار کن۔ اگر تو توکل کا دعویٰ کرتا ہے تو کام میں مشغول ہو جا، پہلے تخم ریزی کر، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ رمز القاسب حبیب اللہ شنو، استوکل در سبب کاہل مشو۔
اس حدیث میں جو رمز ہے اس کو سن کر محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ توکل کی وجہ سے اسباب حاصل کرنے میں سستی نہ کرو۔ سلف صالحین کا یہ قول بھی قابل غور ہے۔ اتاجروا واکتسبوا فإنکم فی زمان اذا احتجا احدکم کان اول ما یاکل دینہ۔ کاروبار کرو اور رزق حلال کماؤ، کیونکہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ جب کوئی شخص محتاج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے دین و ایمان کو بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ غرض یہ کہ سستی، لاپرواہی، بے عملی یا بیکاری توکل نہیں، بلکہ عزم مصمم کے بعد پورے اعتماد کے ساتھ قدم اٹھا کر کام کرنے کے بعد اس کا انجام اللہ کے سپرد کر دینے اور اس کی رضا پر راضی ہو جانے کا نام توکل ہے، جو کامیابی اور کامرانی کی صورت میں انسان کو شکر پر آمادہ کرتا ہے اور ناکامی پر صبر کی ہمت پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں انبیاء کرام علیہ السلام کے توکل کی کیفیت پر غور کیجیے اور پھر اس کی افادیت کا اندازہ لگائیے۔ انبیاء کا توکل۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو للکارتے ہوئے اپنے رب پر توکل کا اعلان فرما رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قوم کی ضلالت و گمراہی اور سرکشی کے باوجود اس مرد حق آگاہ کو اپنی کامیابی اور کامرانی کا کیسا یقین محکم ہے۔ سورہ یونس 71 اور اے حبیب علیہ السلام انہیں سنائیے نوح علیہ السلام کی خبر، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر دشوار ہے تم پر میرا قیام اور میری نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں سے، پس سن لو، میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا ہے، پس تم بھی اپنے شریکوں سے مل کر کوئی متفقہ فیصلہ کر لو، پھر تمہارا یہ فیصلہ تم پر مخفی نہ رہے، پھر کرو میرے ساتھ جو چاہو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ حضرت ہود علیہ السلام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہوئے قوم کو چیلنج کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے خلاف جو بھی سازش کرنا چاہتے ہو کرو، مجھے بالکل مہلت نہ دو، مجھے تمہاری کسی سازش کی پرواہ نہیں، کیونکہ سورہ ہود 56 بلا شبہ میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ پر، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں مگر اللہ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت حق دی، بڑی ہی حکمت و تدبیر کے ساتھ انہیں نصیحت کی، لیکن ان ظالموں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا۔ پس انہوں نے فرمایا، سورہ ہود 88 میں تمہاری اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا، جہاں تک میرا بس ہے، اور میری کامیابی کا دار و مدار صرف اللہ کی امداد پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مظالم میں گرفتار اپنے وفاشار صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے انہیں وہ پہلا اہم ترین اصول بتاتے ہیں جس سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں، جبر و استبداد سے آزادی میسر آتی ہے اور فرعون جیسی طاغوتی قوت بھی سرنگوں ہو جاتی ہے۔ سورہ یونس 84 86 اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم سچے مسلمان ہو۔ پس انہوں نے عرض کیا، اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، نہ بنا ہمیں فتنہ ظالم قوم کے لیے اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کے ظلم و ستم سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر جانے کی اجازت دیتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ دو دو تین تین ہو کر مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ حاسدین کے شر اور بد نظروں کی نظر سے محفوظ رہو۔ ویسے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا کہ اسی کا حکم جاری ہوتا ہے، پس میں سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ سورہ یوسف 67 اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے مشرکانہ عمل سے بغات کا اظہار اور لا تعلقی کا اعلان کرنے کے بعد رب کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں، اے رب، ہم سارے سہارے اور ظاہری اسباب و وسائل ختم کر دیتے ہیں اور اب ہمارا بھروسہ صرف تیری ہی ذات پر ہے۔ دنیا بھر سے منہ موڑ کر اب ہم نے تیری طرف رخ کر لیا ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ہمیں تیرے ہی حضور حاضر ہونا ہے۔ سورہ الممتحنہ 4 اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری طرف ہی ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔
اب ملاحظہ ہو چند آیات جن میں اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ہر حال میں توکل کی ہدایت فرماتا ہے، تاکہ یہ خوبی اہل ایمان کے لیے ان کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قرار پائے اور ہر حال میں اس کو اپنانا ان کے لیے محبوب و پسندیدہ بن جائے۔ سورہ ال عمران 159 159۔ اور اے حبیب علیہ السلام، جب آپ ارادہ کر لیں تو پھر توکل کرو اللہ پر، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ کسی کام کے آغاز سے قبل اس میں کامیابی و ناکامی کے اسباب و علل پر غور و فکر کر لینے کے بعد اس کی طرف قدم بڑھانے کا پختہ ارادہ کر لینے کو عزم کہا جاتا ہے۔ عزم کے مرحلے پر پہنچنے کے بعد تذب ذب میں مبتلا ہونا نبی کے شایان نشان نہیں اور نہ ہی نبی کے غلاموں کو زیب دیتا ہے۔ عزم کے بعد توکل کی منزل آتی ہے، جس کی طرف نبی کو قدم بڑھانے کا حکم دیا گیا، اور یہ طریقہ کار اختیار کرنے والوں کو اپنی محبت کا یقین دلایا گیا تاکہ نبی کے غلام بھی نبی کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے یہی طریقہ کار اختیار کریں۔ دیگر مقامات پر ارشاد ہوتا ہے، سورۃ توبہ 129 129۔ اے حبیب علیہ السلام، اگر کفار آپ کی اطاعت سے منہ موڑیں تو آپ فرما دیں، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ الرعد 30 اور یہ کفار انکار کر رہے ہیں رحمان کا، اے حبیب علیہ السلام آپ فرمائیے، وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف رجوع کیے ہوں۔ سورہ الشورى 10 اور جس بات میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ سورہ الملک 29 اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، وہ میرا خالق بڑا ہی مہربان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، بس عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ سورہ الملک 29 اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، وہ میرا خالق بڑا ہی مہربان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، بس عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ سورہ الزمر 38 فرما دیجئے، مجھے اللہ ہی کافی ہے، صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔